نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 136 اور 137 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا ہے، مغفرہ، بخشش ہے ان کی جزا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ونعما، اور بہت ہی اچھا اجر ہے، العاملین، اچھے کام کرنے والوں کا، اچھے عمل کرنے والوں کا، قد، تحقیق، یقیناً، خلط، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، بہت سے قصے، فسیرو، تو تم سب چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر تم سب دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، المکذبین، سب جھٹلانے والوں کا۔ تو کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں نا، المکذبین مطلب کہ سب جھٹلانے والے۔ تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ اولئک جزاؤہم، کن کی جزا، یعنی جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں وہ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ کون سی صفات؟ جو اس سے پہلی آیات میں آپ نے سنی، یعنی جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ان کی جزا اپنے رب کے پاس مغفرت ہے اور باغات ہیں، جنت ہے، انعام ہے ایسے عمل کرنے والوں کے اوپر۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا بدلہ ہی ہوتا ہے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ، اور بغیر نیک عمل کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو جزائے خیر کے لیے نیک عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے غزوہ احد کا واقعہ گزر چکا، آگے بھی آئے گا، لیکن اس کے درمیان یہ آیت 137 کہ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس آیت کو یہاں پر لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں اور ان کا امتحان ہوا، اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنا پڑی، وہ صبر و ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور بالآخر نصرت و فتح یابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اگر اس میں شبہ ہو تو دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اس آیت کا شان نزول بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا، اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا چاہے شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے ہمیں جمع رہنا چاہیے،
لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و ثواب جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، یعنی جو بالکل صحیح سمجھنے لگے کہ اب بھی جنگ کا خطرہ ہے، وہ صرف اور صرف 10 باقی تھے۔ باقی سب اختلاف میں پڑ گئے تھے کہ اب ہمیں ڈٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھا لیا اور ان کے گھوڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو تباہی اور بربادی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی ان کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کا مقدر کیا ہوتی ہے؟ تباہی اور بربادی۔ یعنی اس جنگ میں پہلے تو فتح ہوئی، پھر شکست ہو گئی، جس سے مسلمانوں پر بہت گراں گزری، یعنی وہ بہت غم زدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں تسلی دی کہ پہلی قومیں میں بھی اس طرح کی تکلیفیں گزر چکی ہیں، زمین میں چل پھر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ آخرکار تو جھٹلانے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں صبر عظیم عطا فرمائے، استقامت ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔